سمانہ یہ ہے کہ صدیوں کا جو سفر تھا، برسہا برس کی جو مسافت تھی، وہ چند ہی لمحوں میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کو طے کروا دی، اور ایسی ظاہری باطنی بلندی تک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پہنچایا، اور عظیم مقام اور مرتبے پر جسمانی حوالے سے، روحانی حوالے سے فائز فرمایا۔ یوں سمجھیے کہ اس مقام اور اس بلندی کو بیان کرنے کے لیے بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا رائٹر عاجز ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ واقعہ معراج صرف دماغوں کے لیے آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے لیے بھی آزمائش ہے، کیونکہ مسلمانوں کی کثیر تعداد اس واقعہ کو صرف عقل کے ترازو پر تولنے کی وجہ سے دولت ایمان سے محروم ہوئی، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اس واقعہ کے انکار کی وجہ سے۔ ظاہر ہے انسان جتنا بھی عاقل اور سمجھدار ہو جائے، اللہ رب العزت کے کچھ فیصلے اور اس کے قائم کردہ کچھ حجابات ایسے ہیں کہ وہاں پر دل ساتھ دیتا ہے، عقل ساتھ نہیں دیتی۔ ان واقعات میں سے اور رب کریم کے ان فیصلوں میں سے یہ بھی ایک فیصلہ ہے کہ کیسے مختصر سے لمحے میں اتنی طویل ترین مسافت طے ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ پریشانی عقل کے لیے ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسی بات کو ہے کہ جہاں عقل کی رسائی نہ ہو سکے، امر خارق للعادہ کہ عادتاً ایسا نہ ہو سکتا ہو، ویسا اگر ہو جائے اور دعویٰ بھی نبی کا ہو، رسول کا ہو، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں تو اس حوالے سے تسلی اور تشفی ہمیں مل سکتی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، صاحبان ولایت، صاحبان معرفت، روحانی طور پر تو رب تعالیٰ نے انہیں بھی ایسے ایسے مقامات عطا فرمائے اور ایسے ایسے مدارج تک پہنچایا کہ جہاں تک عام انسان کی رسائی نہیں ہے۔ تو اگر اولیاء کرام کو یہ مرتبہ اور رتبہ مل سکتا ہے، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ولایت جن کی خیرات ہے، ولایت جن کا فیضان ہے، ولایت جس دروازے سے تقسیم ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس عروج کی بات کوئی خلاف عقل نہیں ہے۔ بہرحال دو مقام ایسے ہیں کہ سمجھدار آدمی کی نشانی ہے کہ ان دو مقام کی حقیقت بیان کرنے کے لیے وہ ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتا۔ ان مقامات کو سمجھنے کے لیے تخیل ہے، فکر ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ ہیں تو پھر زبان ان الفاظ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، زبان کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ان مقامات کو لفظوں سے بیان کیا جا سکے۔ نمبر ایک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لے کر آنا، اور نمبر دو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمین سے عرش پر جانا۔ یہ دو وہ مقام ہیں کہ بڑے سے بڑا کوئی فلسفی ہے،
بڑے سے بڑا کوئی مجرب الامور ہے تصنیف و تالیف کے اندر، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان مقامات کو وہ اپنے الفاظ میں سمو سکے۔ ظاہری اسباب میں جو ایک سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو رفیق سفر، دو غم گسار ساتھی، ایک شریک حیات سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا خواتین میں حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر سارے کفار مکہ کی دشمنی مول لینے والے جناب ابو طالب۔ تھوڑے ہی وقفے سے لگاتار دونوں کا جو وصال ہوا، دونوں کی جو وفات ہوئی نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی دکھ بھری گھڑی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جس سال ان کا وصال ہوا اس سال کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا کہ میرے لیے یہ سال غم کا سال ہے کہ میرے اتنے بڑے معاون ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے، اور عمر بھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں یاد بھی فرماتے رہے۔ اب ایسی بے چینی کے عالم میں کہ سینے پر گرانی تھی غم کی، دکھ کا بوجھ تھا، کہ ایسے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے معراج کا فیصلہ ہوا۔ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنے اپنے کلام کے اندر اس کا جو اظہار فرمایا، اس کا جو بیان فرمایا، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ خاص طور پر 3 منزلیں ہیں، 3 درجے ہیں، 3 حصے ہیں معراج کے۔ نمبر 1 مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، نمبر 2 مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور نمبر 3 سدرۃ المنتہا سے پھر لامکاں تک۔ کمال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کو دیکھا جائے تو آپ کا ایک تعارف بشریت خالصہ کا ہے، اور دوسرا تعارف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جو نورانی اور ملکوتی صفت ہے اس کا ہے، اور تیسرا تعارف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ کا ہے۔ اب جو تعارف بشریت کا ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سمجھ آتا ہے کہ بشر اگر مکہ سے چلے تو یروشلم فلسطین تک جا سکتا ہے، لیکن جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے اس طرح کوئی نہیں جا سکتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت بشریت کی یوں سمجھیے یہ ایک آخری انتہا ہے کہ جن چند لمحوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، آپ کا ہر وصف، ہر تعارف بے مثل اور بے مثال ہے۔ پھر جو آپ کی نورانی اور ملکوتی والی صفت ہے اس کا اظہار مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، اور پھر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت والی صفت ہے جسے حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے، تو جیسے سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یوں سمجھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کا ادراک بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ہر صفت کو معراج کروائی ہے، بشریت کو بھی معراج کروائی ہے، نورانیت کو بھی معراج کروائی ہے، حقیقت کو بھی معراج کروائی ہے۔
اور اس موقع پر کرائی ہے جس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک غم کی کیفیت میں ہیں. ایک طرف ایسے رفقا کی جدائی، دوسری طرف مسلسل لگاتار صبح شام مکر و فریب دشمنان دین کا، کفار مشرکین مکہ کا. اس سے بھی ایک گرانی آتی تھی، دل بوجھل ہوتا تھا. لیکن رب العزت نے نہ صرف اپنے کلام میں اپنے محبوب کو تسلی دلوائی، بلکہ اتنا بڑا انعام و اکرام بھی عطا کیا، اس سے بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھارس بھی بندھائی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے لیے راحت و تسکی کا جو ہے وہ سامان بھی فراہم کیا. ارشاد باری تعالی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے حبیب آپ صبر کرتے رہیے اور آپ کا صبر کرنا صرف اور صرف میری رضا کے لیے ہو. آپ کے صبر کرنے کی وجہ صرف اور صرف میرے لیے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ جو کچھ لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس پر آپ غم دل نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اس پر آپ تنگ دل نہ ہو، آپ کا سینہ بوجھل نہ ہو. اس طرح اللہ اپنے کلام میں اپنے محبوب کے اوپر وحی نازل فرما کر تسلیاں بھی دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک مشاہدات کی، کیونکہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو دلیل سے پہچانا جاتا ہے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں. ایک علم وہ ہوتا ہے جو آنکھوں دیکھا آتا ہے، دیکھ کر آتا ہے. لیس الخبر کالمعاینہ، جو دیکھی ہوئی خبر ہوتی ہے، جو دیکھا ہوا حال ہوتا ہے، جو دیکھا ہوا علم ہوتا ہے، سننے والی خبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسے عین الیقین کہا جاتا ہے، جو دیکھنے سے، مشاہدے سے ہو. اور پھر یہ دلیل ہے یا مشاہدہ ہے جب یہ اتنی بار ہو جائے کہ اب وہاں پر نہ شک کی گنجائش ہو، نہ تذبذب کی گنجائش ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی ڈاواڈول والی بات نہ ہو، جس کو تجربہ کہتے ہیں، جس کو جھٹلانا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. اتنا یقین اور تیقن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کو پھر حق الیقین کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کو ہر علم سے نوازا. علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے. مشاہدات دیگر انبیاء کو بھی ملے، یہ الگ بات ہے کہ جتنے مشاہدات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملے اتنے کسی کو نہیں ملے. لیکن مشاہدات سے اگلی بھی بات تھی. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا حال دیکھتے ہیں. ایک نبی نے اللہ رب العزت سے ایک صفت کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. جناب حضرت ابراہیم نے ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسرے پارے کے شروع میں یہ سارا واقعہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے دکھایا چند پرندوں کو. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کوا تھا، کبوتر تھا، مور تھا اور مرغ. یہ 4 پرندے تھے جن کو ذبح کر کے حضرت ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھے. پھر اللہ کے اذن سے جب ان کو بلایا، ٹکڑے ٹکڑوں سے ملتے گئے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. اللہ نے اپنے پیارے خلیل کی بات نہ موڑی. اور یہ جو صفت ہے محیی والی کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، جناب ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا. لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، قرآن کے الفاظ ہیں، دل کے اطمینان کے لیے، یقین میں مزید اضافے کے لیے اللہ نے منظوری فرمائی. ان کی اس خواہش کو پورا کیا. اور ایک نبی وہ چہیتے نبی ہیں، لاڈلے نبی ہیں، جنہوں نے یہ خواہش کی کہ اے اللہ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک. لیکن یہ ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی. رب کی قدرت، رب کی حکمت. اور رب نے فرما بھی دیا کہ اے موسیٰ وہ قوت نہیں ہے، وہ قوت برداشت نہیں ہے. اور ہوا بھی ویسے ہی. تو جس نے صفت کا مطالبہ کیا اللہ نے منظور کیا، کیونکہ انبیاء اللہ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں. ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کی باتیں وہ اللہ کی صفات کا اظہار ہیں. تو جس نے صفت کا مطالبہ کیا، خواہش کی، اللہ نے منظور کر دی.
اور جس نے ذات کا مطالبہ کیا وہ منظوری نہ ہوئی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، چونکہ ذات و صفات دونوں کا مظہر ہے، تو اللہ کی صفات کا بھی وہ مظہر تھے، پھر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے دیدار سے بھی مشرف فرما دیا۔ اور یوں سمجھیے کہ دائرہ امکان کے اندر جو کچھ مرتبہ آ سکتا تھا، جو کچھ ممکن تھا، اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کے دامن میں رکھ دیا۔ ہاں، بزرگوں نے لکھا ہے ہر نعمت کہ داشت خدا شد برو تمام، ہر وہ نعمت جس سے اللہ نے پیدا کیا ہے نا، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ اور صرف عطا نہیں فرمائی، شد برو تمام، اللہ کے حبیب کے اوپر اس نعمت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ اور دیدار باری تعالیٰ سے بڑی چونکہ کوئی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت دیدار باری تعالیٰ۔ جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف، اور صرف یہ جنت میں مسلمانوں اور مومنوں کو ملنے والی یہ ایک نعمت ایک طرف، اس میں تڑپ اتنی ہوگی، خواہش اتنی ہوگی، ذوق اتنا ہوگا، کیفیت ایسی ہوگی کہ یوں سمجھیے جب ایک بار مومن دیدار کرے گا نا اپنے رب تعالیٰ کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، نہ جانے وہ کتنا عرصہ اس ذوق میں مسرور رہے گا، نہ جانے وہ اس کیفیت میں کس طرح مسحور رہے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت جنت کی دیدار باری تعالیٰ، اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے جنہیں دنیا کے اندر یہ نعمت ملی ہے، باقی کسی کو نہیں ملی۔ اہل علم نے لکھا ہے، علم الکلام کی کتابوں میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ بڑے سے بڑا اگر کوئی ولی بھی دعویٰ کر دینا کہ میں نے جیتے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے، اس سے بڑا کوئی باطل دعویٰ نہیں ہے، اور اس کی بات کو دیوار پہ مار دیا جائے گا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ بڑے سے بڑا کوئی ولی اگر دعویٰ کر دے کہ میں نے رب کا دیدار جیتی جاتی آنکھوں سے کیا ہے، سر کی آنکھوں سے کیا ہے، یہ دعویٰ اس کا باطل ہے۔ یہ خاصہ ہے، اور خاصہ کا مطلب ہے خاصۃ الشیء یوجد فیہ ما لا یوجد فی غیرہ۔ خاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صرف ایک کے اندر پایا جائے، باقی کسی کے اندر بھی نہ پایا جائے۔ یہ دیدار باری تعالیٰ سر کی آنکھوں کے ساتھ، جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، ہوش و حواس میں، نیند میں نہیں۔ نیند میں بزرگان دین کو جلوے نصیب ہوتے ہیں، وہ اور بات ہے، جیتی جاگتی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اگر دنیا میں نصیب ہوا ہے یہ اعزاز، تو صرف اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صرف اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے دو معجزے ایسے ہیں، آپ یقین کیجئے دفتر تمام ہو گئے، عمریں خرچ ہو گئیں، صفحات بھر لیے گئے، کائنات جب سے بنی ہے اور جب تک اسے رہنا ہے نا، ان دو معجزات کی تشریح اور تفسیر کو پورا نہیں لکھا جا سکتا، اول تا آخر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر ایک، سرکار کو جو قرآن کی صورت میں معجزہ ملا، اور نمبر دو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی صورت میں معجزہ ملا۔ قرآن اور معراج یہ دو وہ معجزے ہیں کہ جن معجزوں کا مقابلہ معجزے بھی نہیں کر سکتے، جن معجزوں کا مقابلہ معجزے بھی نہیں کر سکتے۔ انتہا ہو گئی مقام نبوت، مقام رسالت کی، یہ وہ انتہا ہے کہ ابتدائے خلق سے لے کر فنائے خلق تک، ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک، اس مقام تک رسائی کسی نبی اور کسی رسول کو معراج کی صورت میں جو حضور کو ملی ہے اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ پھر اس کا اظہار ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کیا ہے، لیکن سب کی بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس حقیقت کو بیان کرنا۔ اقبال چونکہ انوکھی بات ہی کرتے ہیں، اقبال کا کام ہی انوکھی بات کرنا ہے، شاعر مشرق ہیں، حکیم امت ہیں، نباز امت ہیں، مفکر ملت ہیں، بڑی انہوں نے عمدہ بات کی،
اور ایک عمدہ تخیل کی بات کی، فرمایا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ کیا مطلب؟ کہ سرکار کی معراج سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسان اور بشر یہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ افلاک تک بھی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ افلاک اس کے نیچے رہ جائیں گے اور انسان اوپر چلا جائے گا۔ آپ یقین کیجئے انسان زمین کا باشندہ تھا، زمین پہ رہنے والا تھا، یہ زمین پر ہی تحقیق کرتا تھا، زمین کی اشیاء کے بارے میں ہی سوچتا تھا۔ لیکن جب سے ان سائنسدانوں کو، ان فلاسفہ کو یہ پتہ چلا ہے نا کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا نبی آسمان تو کیا عرشوں سے بھی ہو کر آیا ہے، سبحان اللہ، تب سے اس کے دماغ میں یہ بات آئی، اس انسان کے دماغ میں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر انسان نے ستاروں کی روشنی کو بھی مسخر کر لیا، چاند پر قدم رکھ لیا، مریخ کے اوپر پہنچ گیا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئیں۔ سب سے پہلے اقبال کی زبان میں یہ بات ہے کہ معراج مصطفیٰ سے یہ ملنے والا سبق ہے کہ اے بشر تو اتنا اعلیٰ ہے کہ تو اگر چاہے تو یہ افلاک کا سفر بھی تو طے کر سکتا ہے، افلاک تک بھی تو پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر غالب کی بات کریں، میں تو جب غالب کی بات کرتا ہوں تو ایک جملہ بھی بولتا ہوں کہ غالب پھر ہر ایک پر غالب ہے، غالب پھر ہر ایک پر غالب ہے۔ غالب کہتا ہے معراج کے متعلق، ہر کس بقدر خیش بجائے رسیداست، آ جا کے جائے نیس تو آ جا رسیدائی۔ میں جب تقریر کی تیاری کر رہا تھا، آپ یقین کیجئے میں سوچ رہا تھا کہ غالب کے اس ایک مصرے کا ترجمہ کن لفظوں سے میں کروں۔ آخر غالب ہے، لکھنے والے شاعر ہوتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کی اپنا خوش دلی کے لیے لکھتے رہتے ہیں، ان کی جناب توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ مبالغے کرتے رہتے ہیں۔ غالب نے بھی بہت کچھ لکھا دوسرے لوگوں کے لیے، لیکن غالب نے جب حضور کی مدح میں جو کچھ بھی لکھا وہ سب لکھوں پر غالب رہا۔ غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں کہ آن ذات پاک دان مرتبہ محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب تو سرکار کی ثنا کیا لکھے گا؟ بیزداں گزاشتے ہیں، تو نہ لکھ، قلم نہیں چلا، اس کو اپنے خالق کے سپرد کر، یہ کام تیرا میرا نہیں، یہ رب کے سپرد کر، آن ذات پاک دان مرتبہ محمد است، کیونکہ اللہ کی ذات واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے مرتبے سے واقف ہے، باقی کوئی واقف نہیں۔ غالب تو پھر یہ ہے نا۔ لیکن معراج کے حوالے سے جو اس نے بات لکھی نا، کمال لکھی، یقین کیجئے، ہر کس بقدر خیش جائے رسیداست، کہ ہر کوئی اپنے اپنے رتبے، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ایک مقام تک پہنچا ہے۔ جس کا جتنا مقام تھا، جس کا جتنا رتبہ تھا، اس کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ آ جا کے جائے نیس تو آ جا رسیدائی، لیکن جس جگہ لفظ جگہ کی بھی گنجائش نہیں، جس جگہ لفظ جگہ کی بھی گنجائش نہیں، تو آ جا رسیدائی، اے حبیب تو اس مقام تک پہنچا ہے۔ ہر کوئی ایک جگہ تک پہنچا ہے، اور جہاں جگہ بھی نہیں، اے حبیب تو وہاں پہنچا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت والی بات کہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، ادھر لا مکان کہ کوئی جگہ نہیں، ادھر مکین کہ جگہ حضور نے بنا لی۔ پہنچ جو گئے تو جگہ بن گئی نا، تھا لا مکان کہ جگہ نہیں تھی، لیکن سرکار جب پہنچے تو جگہ ہو گئی۔ مکان تھا نہیں، لیکن سرکار کا مکان بن گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ذوق ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کے ذوق کے اندر تو شریعت بھی ہے، قرآن و سنت بھی ہے، ذوق بھی ہے، عقیدت بھی ہے، تعظیم و تکریم بھی ہے، اور ہر چیز کی انتہا ہے، یقین کیجیے، خصوصاً ادب کی۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ خدا، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ رب ہے نا، وہ تو مکان سے پاک ہے نا، وہ تو جگہ سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بات۔ اور واقعہ معراج، اس میں علم بھی ہے، اس میں تحقیق بھی ہے،
اس میں فکر و فلسفہ بھی ہے، جدھر چاہیں جائیں، لیکن اس میں جو سفر ذوق ہے نا، اور اس کے اندر جو محبت ہے، عقیدت ہے، شوق ہے، وہ تو بے مثل اور بے مثال ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں نا محسن ککوروی انڈیا کا بہت بڑا شاعر آیا تھا، نماز عصر کا وقت ہو رہا تھا، اور اس نے آ کر عرض کی کہ میں نے سرکار کے معجزہ معراج کے اوپر کچھ لکھا ہے، شاعری کی ہے، آپ اگر سن لیں، تصدیق کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں ہر ایک کا کلام نہ سنتا ہوں نہ پڑھتا ہوں، ہاں میرے بھائی ہیں چھوٹے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، ان کا کلام پڑھ سن لیتا ہوں، مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کلام پڑھ سن لیتا ہوں، لیکن نماز عصر ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ لیکن جب اس نے معراج کی بات چھیڑی نا کہ میں نے معراج کے اوپر کچھ لکھا ہے، تو اب نماز عصر کی تیاری بھی ہو رہی ہے، وضو بھی ہو رہا ہے، اور ان لوگوں نے ہماری طرح کو آخری رکعت میں تو آ کر نہیں ملنا ہوتا تھا نا، تو سنت غیر مؤکدہ کے بھی ایسے پابند تھے جیسے کوئی فرائض و واجبات کا پابند، تو سنت غیر مؤکدہ کی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے نماز عصر کی تیاری کے دوران ہی 60 سے زائد اشعار کے اوپر قصیدہ معراجیہ لکھ دیا۔ ذرا سوچئے اللہ رب العزت نے آپ کے تخیل میں کتنی برکت رکھی تھی۔ الفاظ ہاتھ باندھ کر اعلیٰ حضرت کے آگے کھڑے ہوتے تھے، ادھر تخیل اور ادھر الفاظ کا جامع۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو محسن ککوروی کو بلایا اور فرمایا یار تو نے معراج کے اوپر کچھ لکھا ہے، تو نے معراج کی بات کی ہے، کچھ میں نے بھی اس دوران لکھا ہے، سمجھ آئی ہے، تو وہ تو سن لے، اس کے بعد تو اپنا سنا لینا۔ اب اعلیٰ حضرت کا جہاں کلام کو سن لے ہیں، ہاں جی، کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، پھر اعلیٰ حضرت کا کلام بھی اعلیٰ حضرت ان کا کلام بھی اعلیٰ حضرت کا ذوق بھی اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی اعلیٰ حضرت کا شوق بھی اعلیٰ، ان کا ادب بھی اعلیٰ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہمارے پیر و مرشد ہیں، بڑی کوئی شخصیت ہے، بڑے کوئی عالم باعمل تشریف لے کر ہے، بڑی ہستیاں ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیں کہ ان کے استقبال کیسے ہوتے ہیں، سیاسی، سماجی، علمی تمام شخصیات کو جمع کیا جاتا ہے کہ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ نے کیسا استقبال کیا، فرشتوں کو کھڑا کیا، فرشتے تو فرشتے رہے، انبیاء اور رسول بھی تشریف لائے، استقبال ہو رہا، نئے نرالے طرب کے، خوشی کے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پہ یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہلتے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، نفحات جھونکے، خوشبوؤں کے جھونکے، ہوائیں، ادھر سے انوار ہلتے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، طاؤس کہتے ہیں عربی میں مور کو، مراد مور نہیں، اس کا حسن ہے پروں کا، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ بندے کو وجد آتے ہیں یہ تو سنا ہے، لیکن جہاں سے معراج کا آغاز ہوا حرم شریف، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سما ایسا تھا کہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ اور کتنی بڑی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، اور یقین کیجئے کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، الفاظ ناکافی ہوتے ہیں، ذوق برابر ہونا چاہیے، تب بات مخاطب اور مخاطب جب ہم خیال ہوتا ہے نا، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، اگلا شعر فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پر غم، یہ مقام صبر ہے، اب اپنے آپ کو روکنا ہے، خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولہا بنا رہے تھے، کہ جب قدسی فرشتے ان کو دولہا بنا رہے تھے نا،
عرش الہی پہ لے جانے کے لیے، مسجد اقصی میں انبیاء کو جماعت کرانے کے لیے، تو بس وہ مقام وہ ہے کہ اب خدا صبر دے دے، ہم اپنے آپ کو روک لیں، ورنہ وہ مقام رکنے کا نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہی شروع میں جو بات کی اقبال نے کہا تھا، ایک عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ جب سرکار کی شان کی بات ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، خرد عقل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، کہ یہاں پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ جہت بھی حیران ہے، جہت کیسے کس کو بتائے کہ سرکار کہاں سے چلے تھے اور کہاں چلے گئے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، حضرت موسیٰ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب جو تخیل اور جو فکر اس آخری جملے میں ہے نا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، یہ نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ اعلیٰ حضرت کا ذوق تھا۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا قصیدہ محسن ککوروی کو یہ سنایا نا، جس کا ایک تھوڑی سی جھلک آپ نے دیکھی ہے، دیگ کا ایک چاول کافی ہوتا ہے دیگ کا ذائقہ چکھنے کے لیے، میں نے تو آپ کو بہت سارے اشعار سنا دیے نا، 60 سے زائد اشعار ہیں قصیدہ معراجیہ کے۔ جب اعلیٰ حضرت نے سنایا، محسن ککوروی کہنے لگا حضور میری مجال نہیں ہے کہ آپ کے کلام کے آگے میں اپنا لکھا ہوا کلام پیش کروں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے رنگ میں سرکار کی معراج کا بیان کیا۔ بات وہی ہے کہ جنہوں نے بیان کیا ان کے بیان کا مطلب بھی یہی تھا کہ ہماری اخیر ہو جاتی ہے، لیکن اس معجزہ معراج کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کافی نہیں، تخیلات کافی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ معراج جہاں عقیدت ہے، جہاں محبت ہے، جہاں ذوق ہے، جہاں ادب ہے، جہاں یہ سرور والی ایک کیفیت ہے جس سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی اصلاح بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے، اگر میں یہاں پر بھی 4 بندے کھڑے کر دوں نا، 4 کیا میں بات کروں پتہ نہیں کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جناب، سال سے ہمارے پاس ہمارے ایوارڈز، ہمارے انعامات، ہمارے دوستوں کے دیے ہوئے تحفے موجود ہیں، محفوظ ہیں، ہے ایسا؟ یہ ایک ہماری دانائی ہے اور سمجھداری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں۔ انسان کو انسان کا ملنے والا ایک تحفہ۔ سب جانتے ہیں کہ نماز کس کا تحفہ ہے، دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، اور دیا کیسے گیا۔ یار آپ ساری باتیں چھوڑ دیں، اسی ایک بات کو پکڑ لیں، ایک بات کو پکڑ لیں کہ جبریل امین وحی لے کر آتے رہے، احکام اترتے رہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر وحی نازل اترے، ایسی ہی ہے نا، سارے احکام زمین پر اترتے رہے، لیکن نماز کی شان دیکھیں کہ اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا کہ جاؤ فرض کر کے، محبوب کو اپنے پاس بلایا، محبوب کو اپنے دیدار سے اللہ نے مشرف فرمایا۔ اور واپسی پہ کیا ہوتا ہے، آنے والا لے کر آتا ہے، جاتے وقت محب اس کو دیتا ہے کچھ، لیکن نماز ایسی قیمتی چیز تھی، ایسا قیمتی تحفہ تھا کہ واپسی پہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنی بڑی بات، صرف آپ اس، میں نے کہا نا باقی باتیں چھوڑیں، صرف اس ایک بات کو دیکھیں کہ احکام اترتے رہے زمین پر، فرشتے لے کر آتے رہے، لیکن نماز بھی ایک حکم خداوندی تھا، لیکن اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے دینے کے لیے فرشتے کو واسطہ نہیں بنایا، براہ راست بغیر واسطے کے اللہ نے نماز کو اپنے محبوب کو تحفے میں دے۔ اور پھر اگلی بات قابل غور ہے، زندہ ضمیر لوگوں کے لیے قابل غور ہے کہ جب بار بار حضرت موسیٰ بھیجتے رہے نا، 50 45 40 35 30 یہ والا سلسلہ،
کہ آپ کم کروائیے کم کروائیے کم کروائیے. بعض نے کہا 5 کم ہوتی رہیں, بعض نے کہا کچھ آنے جانے میں 5 ہوئیں, کچھ میں 10 بھی اکٹھی بھی کم ہوئیں. بہرحال جو بھی ہے, لیکن جب 5 بچ گئیں حضرت موسیٰ نے پھر بھی عرض کی کہ آپ جائیں کم کروائیں, میں اپنی امت کے ساتھ وقت نبھا چکا ہوں, یہ 5 کم کروائیں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ بولا. میرے آقا نے فرمایا استحییت من ربی, سبحان اللہ, کہ اے موسیٰ اب مجھے حیا آ گئی کہ اب میں 5 سے بھی کم کرواؤں. یہ کتنی بڑی بات تھی امت کے لیے, قابل غور یہ بات ہے کہ جس بات سے اس کا نبی حیا فرما رہا ہے, کیا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے مزید 5 میں سے بھی کم کرواؤں؟ کیا 5 نمازیں نہ پڑھنے میں اس امت کو حیا نہیں آتی؟ جس 5 کو کم کروانے میں اللہ کے نبی کو حیا آ رہی ہے, اس 5 کو نہ پڑھنے میں اور ضائع کرنے میں امتی کو کیوں نہیں حیا آ رہی؟ نماز کی پابندی کریں. وہ معراج سرکار کی تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی. میں نے شروع میں کہہ چکا ہوں وہاں تک کوئی نبی نہیں جا سکتا, عام آدمی کی کیا مجال ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں, اپنے حبیب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو محروم نہیں رکھا کہ وہ میرے حبیب کی معراج تھی, وہ ان کو نصیب ہوئی. تمہیں بھی میں معراج سے محروم نہیں رکھوں گا. تم نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے نا, اگر اس سے معراج ہوئی ہے, تم نمازوں کی پابندی کرو. یہ نماز تمہارے لیے روحانی معراج ہے. سبحان اللہ, یہ نماز تمہارے لیے روحانی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جنت کی سیر کی, ویسے دوزخ جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. اس میں غیبت کرنے والے, گالم گلوچ کرنے والے جو لوگ تھے, چغل خوری کرنے والے لوگ, وہ ناخنوں سے نوچ رہے تھے اپنے چہرے کو, اپنے سینے کو. اسی طرح جو لوگ اپنے کہے ہوئی بات پر عمل نہیں کرتے تھے, ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. کوئی گٹھڑ اٹھائے ہوئے ہیں اور اٹھایا نہیں جا رہا, مزید جناب لکڑیاں بھر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, امانتوں کا خیال نہیں کرتے. سرکار نے یہ ساری باتیں آ کر واپس اپنی امت کو بتائیں. کافروں کے لیے یہ باتیں نہیں تھی, انہوں نے تو انکار کر دیا تھا نا معراج کا. لیکن یہ باتیں کہ جنت کی بھی سیر, جہنم کی بھی سیر, اور یہ حالات بتائے امت کو, تاکہ صرف معراج کا سفر یہ خوشی کا مقام نہ ہو, قابل فکر باتیں بھی ہوں.